جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے تو وہ آپ سے یہی سوال کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ بھئی جو ذمہ داری میری ہے وہی تمہاری ہے۔ جو اللہ رب العزت نے میرے اوپر دین نازل کیا ہے نا، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے اور آ کر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ابتدائیات کو سیکھا، نماز کا مکمل طریقہ سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طور اطوار سے یہ محسوس کیا کہ اب یہ لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا بھی گھر میں کون کون چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بال بچے گھر میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس طرح کرو، جو کچھ سیکھ لیا ہے نا اس کو یاد رکھو اور اس کو سینوں میں محفوظ کر کے لے جاؤ۔ جا کر اپنے گھروں میں جو جو لوگ ہیں نا ان سب کو اس کی تعلیم دینا، ان کو بھی یاد کروانا، اور وہاں پہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرنی ہے جس طرح تم نے مجھ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا کے بھیجا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرمائی ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ہر ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلی جو جا کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر دین کا وہ علم حاصل کر کے واپس اپنے گھروں کو آ کر جو لوگ گھروں میں موجود تھے ان کو ڈراتے۔ دین کا کام ایسے ہی نہیں دنیا کے اوپر پھیل گیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور جب 23 سال کا عرصہ بیت گیا تھا تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام تھے۔ 1,44,000 صحابہ کرام کو آپ نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، اور 10 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جس کی وجہ یہی تھی کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، علاقے چھوڑ کر، ہر وہ چیز جو ان کی اس راہ میں رکاوٹ بنتی تھی اسے پسے پش ڈال کر انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا کہ جس کے اوپر چل کر ان کی منزل جنت ان کو حاصل ہو سکتی تھی۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ ایسے رستے پر چلتا ہے جس رستے پر چل کر اسے دین کا علم حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس رستے کے ذریعے جنت آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو طلباء کا، دین حاصل کرنے والوں کا یہ سفر اور یہ ہجرت، گھر سے نکلنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی مخلوقات کو ان سعادت مندوں کے حق میں دعا کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا طالب علم ہے نا، چونٹیاں بلوں میں رہ کر اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، پرندے فضا میں اڑتے ہوئے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، مچھلیاں پانی کی تہوں میں رہ کر اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اور ایسے ہی
ان کے اساتذہ کرام جو معلم الناس الخیر ہے، ان کے حق میں بھی وہ دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ یہ کام اور مشن ایسا عظیم مشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھ کر ان میں ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو چن کر ان کی ذمہ داری لگائی، اور ایک وقت تک ان کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد خاتم النبیین پر اختتام نبوت ہوا، اور پھر یہ حصے میں آیا علماء کے، اور ان کی ذمہ داری لگا دی گئی العلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا و موروثا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کس قدر اچھے ہیں وارث بننے والے اور وارث بنائے گئے۔ تو یہ وراثت جو دین کا علم ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے حصے میں دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور یہ مشن انبیاء علیہم السلام والا مشن عطا فرمایا ہے۔ ایسا عظیم الشان مشن ہے جس کے مقابل دنیا کا اور کوئی مشن نہیں۔ کس قدر عظیم ہے یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الدنیا ملعون، الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آگے استثناء کیا عالم اور متعلم اور ان کی نگہداشت کرنے والے، یہ لوگ اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے جس کے ساتھ جو بھی جڑتا چلا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو اس مجلس کو اللہ کے فرشتے آ کر اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ آئے ہوئے سارے فرشتے ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہیں کدھر سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم جی گئے تھے سیر و سیاحت کے لیے، مجلس لگی ہوئی تھی جس میں یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا تو ہم وہاں پہ بیٹھ گئے۔ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیری جنت کے طالب تھے، تیری جنت کا سوال کرتے تھے اور تیری جہنم سے پناہ پکڑتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا جنت و جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ فرمایا دیکھی تو نہیں۔ کہا کیفا یرو، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہو؟ کہا پھر مزید اس معاملے میں وہ بہتری لے کے آئیں کہ جنت کا مزید شد و مد کے ساتھ سوال کریں اور جہنم سے مزید وہ پناہ مانگیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مجلس میں آنے والے سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو اس مجلس کی غرض سے نہیں آیا تھا، ویسے ہی راہ چلتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ اولئک لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی غیر ارادی طور پر بھی آ کر بیٹھ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ طلباء کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، طلباء کے ذمہ داری جو ضروریات ہیں ان کا اہتمام کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی برکات سے اس طرح نوازتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ 149 بھی اس علاقے کی ایسی ایک عظیم بستی ہے جس کو لوگ مدرسے کی وجہ سے جانتے ہیں، اور جب مدرسے کا نام آتا ہے تو فوری طور پر وہ لوگ 149 کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر تعجباً
اس سے آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یار وہ 149 جس میں 3-4 مدرسے ہیں، یار بڑے وہ لوگ خوش قسمت ہیں، اتنا وہ خرچ کرتے ہیں طلباء پر۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے آئے ہوئے ان مہمانوں پر خرچ کرنا۔ ہر شخص اپنے اپنے مہمانوں پر تو خرچ کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی محنت کرتا ہے، لیکن یہ جو آئے ہوئے درویش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، فقراء اور غریب گھروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی نگہداشت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور تاریخ یہ ہے، ان طلباء کی، علماء کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنے والے لوگ، یہ متوسط بلکہ لو طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس کامیابی ہمارا مقدر بن گئی ہے، اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہ تھا، پیسہ روپیہ کمانا، حاصل کرنا، اور اس کو اکٹھا کرنا اور دنیا کی رنگینیاں حاصل کرنا، وہ ہم نے کر لی ہیں، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے مقصد کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ ضلالتوں میں بھٹک کر اپنی اصل منزل جنت کو کھو کر دوسری جانب کا رخ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں جن کو یاد ہے صحابہ کرام میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میری پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ کئی دن مجھے کھانا نہ ملتا، اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوتے تھے مسجد میں، وہ مجھے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی دیوانہ اور مجنون پڑا ہے، وہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے روند کے گزر جاتے، ان کو میرا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے نوبت یہ آتی کہ میں ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا، حضرت مجھے ایک آیت کا مطلب تو بتا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ حضرت ابو بکر نے مطلب بتایا، چلے گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، میں گھر چل کے تمہیں اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ گھر میں آ کے سوال کیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص دودھ کا پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے رکھ دو۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے پیالہ دودھ کا چلو ملے گا، میں پی کے سیر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر ہم دونوں یہ پیالہ پی لیں، اور جو 70 ساتھی آپ کے صفحہ میں بیٹھے ہیں نا، طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے، اگر ہم ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو ہماری ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ ہم نے ایثار سے کام لینا ہے۔ آپ اس طرح کرو، ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ان کو بلا کے لائے۔ آپ نے کہا بھی بیٹھو۔ آپ نے پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ان سب کو بسم اللہ کہہ کے شروع کرو پلاؤ۔ جب ان کو پلانا شروع کیا، 1 2 3 4 سب نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات رچ بس گئی۔ میں نے دیکھا نا کہ 3 4 5 10 بندوں نے بھی پیا ہے، پیالے میں کوئی کمی نہیں آئی، تو میں سمجھ گیا کہ اب اگر اس جگہ پہ دنیا جہان کے سارے لوگ بھی آ کے بیٹھ جائیں نا اور اس پیالے کو پینا شروع کر دیں تو یہ پیالہ ختم نہیں ہوگا۔ 70 صحابہ کرام نے وہ پیالہ پیا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پیا۔ آپ کہتے ہیں اور پیو۔ پھر میں نے پیا۔ پھر آپ نے کہا اور پیو۔ سبارگی میں نے پھر پیا، اور پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ کو کسر ہے تو اور پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول اب تو بس ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ نے بسم اللہ کہا کہ وہ پیالہ پکڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر وہ ختم کر دیا۔ یہ تاریخ ہے ان طلباء کی۔ لیکن اگلی بات سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد شام کے گورنر بنتے ہیں نا، تو اس وقت ان کے ناک صاف کرنے کے لیے جو کاٹن کے اور ریشم کے رومال ہاتھ میں ہیں،
جب وہ اپنی ناک صاف کرتے ہیں نا تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ وہ وقت یاد کر جب تیرے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور لوگ تجھے دیوانہ سمجھتے تھے اور تیرے گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے تجھے اسی علم اور اس دقت والے وقت کی برکت سے آج اللہ نے یہ اس کا نعم البدن دیا ہے کہ تجھے ایک علاقے کا گورنر بنایا ہے، تیرے پہننے کے لیے بہترین قسم کے لباس ہیں، کھانے کے لیے بہترین قسم کے کھانے ہیں۔ اور بس اوقات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کی یہ عظیم نعمتیں حاصل کرنے پر یہ شک ہونے لگتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے جانے لگے تھے نا مدینہ کی طرف، تو ان کے برادری والوں نے آ کر ان کی راہ میں رکاوٹ کرنا چاہی۔ ان کے سسرالیوں نے آ کر ان کی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ لیا کہ ہم نہیں جانے دیتے، تم نے جدھر جانا ہے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو اس طرح مختلف جگہوں پر مشکلات کاٹنے کی طرف نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے پکڑ لیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم جب اپنی بیٹی کو پکڑ لیں گے، بیوی سے جدا ہوگی تو بیوی کی محبت میں یہ خود ہی لوٹ آئے گا۔ اور پھر ایک نے آگے بڑھ کے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے کو پکڑ لیا، چھوٹا بیٹا تھا، کہا کہ یہ ہمارا پوتا ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم نہیں اسے جانے دیتے، ان بچوں کو کس طرح تم گرمی کے اندر رسوا کرتے پھرو گے، جانا ہے تو جاؤ، ہم نے ان کو جانے دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیٹے کو بھی چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، اپنا مال و دولت بھی چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اور وہاں سے چل کے مدینے چلے گئے۔ مدینے پہنچ کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کا جب بھائی چارہ کروایا تو وہ اپنے گھر لے گئے اور کہنے لگے عبد الرحمن دیکھو یہ میرا گھر ہے، میں اس کے درمیان سے دیوار نکال دیتا ہوں، آدھا گھر تیرا اور آدھا میرا، بیویاں میری دو ہیں، میں ایک کو جس کو تم چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تو وہ بیوی عدت گزارے گی، پھر تیرے ساتھ نکاح کر دیں گے اور تم ہنسی خوشی اپنے گھر کے اندر رہنا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تم نے میرے اوپر بڑا اثار کیا ہے، بس مجھے یہاں پہ منڈی کا رستہ بتلاؤ، طریقہ کار بتلا دو، اللہ مجھے وافر رزق دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 15-20 دن کے بعد آئے نا حضرت عبد الرحمن، تو ان کے کپڑوں پر رنگ لگا ہوا تھا، رنگ۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہاں پہ رواج ہے کہ جب کوئی شادی یا رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے نا تو بچی والے، یہ کئی دیہاتوں میں ابھی تک باقی ہے، وہ اس کے کپڑوں پر رنگ گراتے ہیں، جو علامت ہوتی ہے کہ یہ ہم سے رشتہ لے کر ہمارے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ اتزوجت، شادی کروا لی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کروا لی الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا کتنا حق مہر دیا؟ کہا گٹھلی، جتنی کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا اتنا سونا میں نے حق مہر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ولیمہ کرو نا، خواہ ایک بکری ذبح کرو۔ انہوں نے پھر ولیمہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، اور افطاری کے وقت جب ان کے سامنے کھانے رکھے گئے نا، طرح طرح کے کھانے اللہ نے وسعت دی تھی، تو کھانوں کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ کل قیامت کے دن کہہ دے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے تو دنیا کے اندر اپنی نیکیوں کا صلہ نعمتوں کی صورت میں مجھ سے لے لیا تھا اور اب میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ سوچ کر رونے لگے اور اس کھانے میں سے کچھ نہیں کھایا، کھجور لے کے پانی لے کے روزے کی افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ نہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کو کنگالے کی شکل میں ہی رکھتے ہیں۔ ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے نکال کر اللہ کا جو رول اور اصول ہے نا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تنگیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسانیاں رکھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، گلاب کا پودا ہے، اس پودے کے اوپر جگہ جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاں کانٹے ہیں وہاں پہ پھول بھی لگا ہوا ہے۔ جب انسان اس پھول کو حاصل کرنے لگتا ہے نا تو کانٹے لگتے ہیں، ہاتھ زخمی ہوتا ہے، لیکن جب انسان وہ پھول توڑ کے اس کو اپنی ناک کے قریب کرتا ہے اور اس کی خوشبو آتی ہے نا تو انسان کو وہ کانٹے لگنے والی جو تکلیف ہے نا وہ بھول جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو مشکلات جھیلتا اور برداشت کرتا ہے نا، یہ ساری مشکلات کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں انسان پر آتی ہیں نا تو پھر وہ آسانیوں کے ساتھ ساری تکالیف انسان بھول جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تیری زندگی کیسی گزری ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری زندگی دکھ بھری داستان ہے، بڑی پریشانی والی زندگی ہے، کہ یہ جو زندگی ہے نا دین والی، اس کے اندر مشکلات بڑی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں دین کے اوپر بھی چلوں اور مشکلات بھی مجھ کو نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹی سے گزارتا ہی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مومن کی مثال اس نرم و نازک پودے کی طرح ہے جو بالکل نازک ہوتا ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے ادھر گرا دیتی ہے، ادھر سے آئی ادھر گرا دیا، ادھر گرا دیا، ادھر گرا دیا۔ وہ بیچارہ بہت کم وقت زندگی میں اپنے پاؤں پہ صحیح طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، وگرنہ مشکلات اس کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتی ہیں، اور اسی طرح اس بیچارے کی موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زندگی کیسی گزری ہے؟ یا اللہ بڑی مشکل میں رہا ہوں ساری زندگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو لے گیاؤ اور جنت کے اندر ایک راؤنڈ کروا کے لاؤ۔ وہ جنت کے اندر جب جائے گا ایک راؤنڈ کروا کے فرشتے لائیں گے نا، اب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ہاں تیری زندگی کیسی گزری ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی لمحہ بھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی دکھ آیا ہو۔ جنت کا ایک راؤنڈ، جنت کے اندر ایک پھیرا، وہ انسان کی ساری زندگی کے دکھ بھلا دے گا۔ اور دوسری سائیڈ پہ اللہ کا باغی آدمی، منافق آدمی کی مثال دی ہے، کافر کی مثال دی ہے کہ وہ جیسے سنبل کا یا صنوبر کا یا چیڑ کا درخت ہوتا ہے نا، وہ بے لمبا کھڑا رہتا ہے، اپنے تنے پہ مضبوط کھڑا رہتا ہے، معمولی ہوائیں اندھیریاں اس کو کچھ نہیں کرتی، اور وہ اسی طرح کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ زوردار آندھی آتی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھو یار ساری زندگی اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، بڑی عیش والی زندگی اس نے گزاری ہے، اور اب دیکھو اچانک اس کے اوپر موت کا جھونکا آنا تھا اور یہ بیماری آئی اور اس کو لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے، اس کو طرح طرح کی مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں میں گرفتار رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ناراض ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا تو اس کو آزمائشوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے زیادہ جن لوگوں کو دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈالا گیا نا وہ نبی ہیں، نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسوٹی یہ ہے، جس بندے کا جتنا ایمان کا معیار اعلیٰ ہے اس بندے کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بغیر آزمائے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں، آزمائش ضرور ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ کہنا چاہ رہے ہو ذرا سوچ کے کہو۔ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آزمائش کے لیے، دکھوں کے لیے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ رستہ اتنا آسان نہیں کہ جس کے اوپر چل کر تم وہ اللہ کی جنت حاصل کر لو۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ جس جنت میں جا کر جو تمہاری خواہش ہوگی وہ تم کو مل جائے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اتنی عظیم جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا تم صرف زبانی ایک دعویٰ کر کے اس کے مالک بن سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تم کو بھٹیوں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور یقیناً گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ صبر کا مظاہرہ بھی کرو، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے اوپر مکے والوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، اور صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے بیٹھے تھے، ایسے عظیم اتنے بڑے ظلم اور ستم کہ وہ دو ٹانگوں کے ساتھ اونٹوں کو باندھ کر مخالف عظمت میں چلا کر چیر کے دو لخت کر دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو ان کے ہم نواؤں کے سامنے لٹا کر ان کے اوپر آگ برساتے، کوئلے نیچے رکھ کے ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیتے، مار مار کے ان سے کہتے کہ چھوڑو اس اللہ کو یا بلاؤ اپنے اللہ کو تمہاری مدد کرے۔ ایسے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تھا نا، تو آپ دلاسا دیتے تھے ان کو، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر تم صبر کرو، تمہاری وعدہ گاہ اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ یہ جنتیں ویسے نہیں مل جاتی ہیں، اس کے لیے انسان کو بہت ساری تکالیف، دکھ اور برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب یہ چیزوں کے بدلے میں وہ جنت حاصل ہوگی نا، تو اس کا ایک جھونکا ہی انسان کی ساری دنیا کی ساری زندگی کی تکلیفیں بھلا کر انسان کو حشاش اور بشاش کھڑا کر دے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دیکھو کہاں کہاں سے اٹھا کے چن کے یہاں پہ اپنے گھر میں لا کے بٹھایا ہے، اور یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین جو اللہ نے آسمان سے بڑے پہروں میں صاف اور شفاف اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، اور آپ کے دل پر نازل کرنے سے پہلے 2 دفعہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس قابل بنانے کے لیے کہ یہ میرے اس دین اور میرے اس نور کو اپنے اندر سنبھالے، اس کا آپریٹ کر کے دل کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکال کے اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر ایمان و حکمت کے ساتھ بھر کے پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قلب اطہر والی جگہ پہ رکھ کے اس کو سی دیا، اور وہ دل اس قابل بنا دیا کہ آسمان سے آنے والی وحی اس کے اندر سما جائے۔ تو پھر وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کی طرف منتقل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے اللہ کا دین جس کے اوپر چل کر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مل سکتی ہے، اس سے تم نے بھٹکنا نہیں، اور اس کے اوپر حتی المقدور عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنی ہے۔ اور اس پر عمل کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے آپ کو عمل کی دنیا میں اتارتے ہیں، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہو کے دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام عمل پیرا ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے لامتناہی جاری رہتا ہے، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ دین وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے واجب العمل ہے، جس کے اوپر عمل کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں دیا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے اور سمجھ رہے ہیں، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے جو عظیم کتاب ہے وہ ہے صحیح البخاری، جس کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو لکھنے کے لیے
جن چیزوں کا اہتمام کیا کہ ایسی کوئی روایت وہ لے کے نہیں آئیں گے، کوئی حدیث لے کے نہیں آئیں گے جس کے اوپر ضعف کا کوئی شائبہ ہو، اور احادیث کو لکھنے کے لیے، ابواب لکھنے کے لیے وہ اہتمام کرتے تھے کہ غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے اور پھر اس کو اس کتاب کے اندر درج کرتے تھے۔ اپنے دور کے اندر اس کتاب کو لکھ کے سب لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کتاب کو یہ تائید حاصل ہوئی، ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد احادیث کی کتابوں میں صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب الجامع الصحیح ہے، صحیح البخاری ہے۔ تو اس بخاری شریف کو لکھنے کے لیے انہوں نے بہترین ایک انداز اختیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دین کی ابتدا مکے سے ہوئی ہے، تو بخاری شریف میں پہلی روایت لے کے آئے ہیں اپنے استاد امام حمیدی سے کہ وہ مکی استاد ہیں، اور دین کی تکمیل ہوئی ہے مدینہ کے اندر، تو یہ آخری روایت اپنے استاد سے لے کے آئے ہیں جو کہ مدنی استاد ہیں، اور آخر میں یہ روایت لے کے آئے ہیں باب قول اللہ وناظر الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان ہے، ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ کہ بنو آدم کے جتنے بھی اعمال اور اقوال ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن کیا جائے گا۔ اب جو موجودہ صورتحال اور دور ہے نا، اس کے اندر اس چیز کے اوپر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہوا، اس کا وزن پاؤنڈ کی شکل میں یہ کیا جاتا ہے، جب ٹائر کے اندر ہوا بھری جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے یہ کتنے پاؤنڈ ہوا جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ انسان کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ جب ہوا کا وزن کر لیا گیا ہے تو انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا وزن کیوں نہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث پیش نظر رہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص کو بلایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہیں برائیوں کے، اللہ پاک اس سے کہیں گے بھئی یہ تیرے ہی ہیں؟ جی یا اللہ میرے ہیں۔ ہمارے لکھنے والوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں یا اللہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو پھر کوئی نیکی بھی تیری ہے؟ یا اللہ نیکی مجھے تو یاد نہیں، جس لائق ہوں مجھے بھیج دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ ایک پرچی لائی جائے گی جسے محدثین حدیث بطاقہ کہتے ہیں، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ پرچی جب اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ شرمساری سے کہے گا یا اللہ اس چھوٹی سی پرچی کا ان 99 دفتروں کے سامنے کیا بنے گا؟ مجھے جس جانب میں میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں مجھے بھیج دو۔ اللہ فرمائیں گے بھئی ایسا نہیں، 2 ہی قسم کے تو لوگ ہیں جن کا ترازو نہیں ہوگا، جن کا وزن نہیں ہوگا، ایک پکے کافر اور ایک پکے مومن جن کی کوئی غلطی نہیں، تو جن کے خالت و عمل صالحہ و سیئہ ان کا تو وزن ہونا ہی ہونا ہے، لہذا تیرا وزن ہوگا۔ تو ان کے 99 دفتر ایک سائڈ پہ رکھے جائیں گے پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ چھوٹی سی پرچی رکھی جائے گی، لیکن وہ پرچی جس کے اندر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے اس کے اندر اتنا وزن ہوگا، چونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس ترازو کو تولنے کے لیے حرکت دیں گے نا تو وہ چھوٹی پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 دفتروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے لے بھئی اپنا حساب و کتاب لے اور جنت کے اندر چلا جا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنو آدم کی اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اور القسط مصدر ہے مقسط کا، اور کہتے ہیں عادل کو۔ جو قاسط ہے، قاسط یہ جائر کو کہتے ہیں، اور جائر کا معنی ہے ظالم۔ تو جب یہ باب مجرد سے مزید فی میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر جو سلب خاصہ آتا ہے نا، اس سلب کے ذریعے سلب کر لیا جاتا ہے اس جور کو،
اور جب جور کو سلب کر لیا جائے، ظلم کو سلب کر لیا جائے، ظلم کو نکال دیا جائے تو پیچھے انصاف باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا معنی کیا امام صاحب نے؟ انصاف، عدل۔ حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کسی بھی شخص کے لیے مشکل نہیں۔ جتنا مرضی کوئی جاہل انسان ہو، جب کوئی تعجب والی بات آتی ہے نا تو وہ اپنی زبان سے یہی کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اس کو کہنا کوئی مشکل نہیں لگتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کسی بھی جتنا بھی کوئی ان پڑھ شخص ہے نا، آپ اسے کہیں گے تو وہ آسانی سے ادا کر لے گا۔ تو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو کے اندر بڑے بھاری، ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ اللہ پاک نے جو ان کے اوپر ثواب رکھا ہے نا، اس کے کیا کہنے، بڑا عظیم ثواب ہے ان کلمات کے کہنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں۔ و بحمدہ، کمال کی تمام خوبیاں میرے اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ ہر کمال کی خوبی سے متصف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی ہے۔ انسان جب یہ بات کہے نا تو اس وقت انسان اپنے تصور میں لے کے آئے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب بالکل نہیں، ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کمال کی تمام خوبیاں میرے اللہ کے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والی ذات تمام تر نقائص اور عیبوں سے پاک اور صاف ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان اور تملأ ما بین السماء والارض۔ جو سبحان اللہ والحمد للہ کہنا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اتنی بڑی ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو بنایا ہوا وہ ترازو ہے نا، اس کے پلڑے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے۔ ساری زندگی آپ کہتے رہے نا بہت بڑے ہیں، پھر بھی آپ اس پلڑے کی بڑائی کا، بڑے ہونے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن سوال کیا، یا اللہ علمنی شیئن ادعوک و اذکرک بہ، یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس کلمے کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور میں تیرا تذکرہ کیا کروں، تیرا ذکر کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے میرے موسیٰ، میں تجھے دیتا ہوں یہ کلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کلو عبادک یقولون ھذا، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، میں نے تو کہا تھا کہ مجھے کوئی نادر اور نایاب کلمہ بتاؤ گے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ اے میرے موسیٰ، لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں پڑی ہوئی رہنے والی ساری چیزیں میرے علاوہ، ساری کی ساری ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کے اندر رہنے والی اور پڑی ہوئی ساری چیزیں، ان سب کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں رکھ دو ترازو کے میں، ساتوں آسمان بھی سما گئے، ساتوں زمینیں بھی سما گئیں، اور جبریل جیسے عظیم فرشتے بھی سما گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے آئے ہیں نا جبریل علیہ السلام،
تو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور آپ کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا اور ڈرے سے میں گھر میں آئے اور کہا زملونی مجھے چادر دو انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ اتنے ڈرے ہوئے تھے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا جہان کے اوپر جدھر بھی نظر مارتا ہوں نا، مجھے سوائے جبریل کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اتنی عظیم مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ بھی سما گیا اس پلڑے کے اندر، پلڑا ابھی بھرا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کلمات کو اتنی عظمت دی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملا آنے، یہ جو دونوں کلمے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا انسان کو ثواب لے کر دیتے ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو بھر دیتے ہیں۔ اور تملا ما بین السماء والارض، یا تم اپنی عقل کی رسائی کے لیے یوں سمجھ لو کہ ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ ثواب اگر زمین پہ رکھ دیا جائے نا تو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر درمیان کا سارا خلا بھر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں ان کلمات پر۔ تو اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر اختتام کرتے ہیں اپنی کتاب کا اور اشارہ دے رہے ہیں کہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا تھا کہ مجھے کو وصیت کرو، تو آپ نے اسے کہا تھا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، بھئی تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے۔ تو یہ آخر میں ذکر والی حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کلمات کے ساتھ کرتے رہو، تمہاری زبان سے ہمیشہ یہ بات نکلتی رہے۔ کیوں؟ کہ اس چیز کی ادائیگی سے ہی انسان کی حقیقی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال یوں سمجھ لو کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو جب تک انسان کی زبان سے ذکر اللہ کا جاری رہتا ہے نا، انسان کی روح تازہ رہتی ہے، انسان کی روح کو بالیدگی رہتی ہے۔ بہت سارے آپ نے مریض ایسے دیکھے ہوں گے جن کو بڑی بھاری بھاری مرضیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے، نماز روزے سے حتی المقدور وہ کنارہ کشی نہیں کرتے، زبان سے ذکر جاری رہتا ہے، اللہ سے دعا و مناجات کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر اس بیماری کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ بغیر ذکر کے زندگی گزارنے والے، اللہ کے دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والے، کہ ان کو چھوٹی چھوٹی مرضیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان کا کچومر نکال دیتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی یادگیری، یہ انسان کو حقیقی زندگی بخشتی ہے، اور حقیقی زندگی وہ ہے جس کے ساتھ انسان کی روح زندہ ہے۔ اگر روح زندہ نہیں ہے تو پھر انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ایمان سے بے بہرہ لوگ ہیں، وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، نشہ، شراب پیتے ہیں اور طرح طرح کے نشے کرتے ہیں، اور نشے میں دھت ہو کر پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فریش ہو گئے، ہماری طبیعت بڑی حشاش بشاش ہو گئی، اب ہم بڑے خوش ہیں، اور جب ان کا نشہ اترتا ہے تو ایسے جیسے ایک مردہ ہے جس کو کھینچ کے قبر سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ کوئی خوشی نہیں۔ اصل خوشی بھائیو وہ ہے جس خوشی کے ساتھ انسان کی روح کو تسکین ہو۔ روح انسان کی خوش ہو نا تو انسان کے جسم کو آٹومیٹکلی خوشی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس خوشی میں اب انسان ایسے اللے تللے کرے جس کے ساتھ دنیا دار اسے خوش سمجھے۔ نہیں، خوشی کے عالم میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے نا، تو کسی نے آ کر کہا تھا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے اور آج تو اچھے اچھے کھانوں کا دن ہے، تو آج بھی آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا
लैसल ईदो लिमन लाबिसल जदीद इन्नमल ईदो लिमन खाफ बिलवईद। और भाई खुशी उसकी नहीं है जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर ली, लोगों के सामने हंसमुख होके आ गया, बल्कि असल खुशी उसकी है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई वईदों से डर कर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई वाले काम करके अल्लाह ताला की रज़ा जोई हासिल करेगी। असल खुशी उसकी खुशी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भाई अल्लाह ताला के साथ अपनी लौ लगाने की, अल्लाह ताला की रज़ा जोई हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के ज़िक्र का ये फ़ायदा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें याद रखूँगा। मेरी याद से तुम बाहर नहीं जाओगे, और फिर जब कभी भी तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे दर पे दस्तक दोगे ना, तो फौरी तौर पर मैं कहूँगा ओ मेरे बंदे ने मेरे दर पे दस्तक दी है, जो बार बार मेरे साथ रब्त राब्ते में रहता है और हमेशा मेरी याद के अंदर रहता है, मेरी याद से गाफिल नहीं रहता। पूछो मेरे बंदे को क्या है, उस बंदे के फिर वो दुआओं वाले काम फौरी तौर पर हो जाते हैं और बड़ी आसानी से वो मुश्किलात से निजात पा जाता है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे कामों की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।